ہے اس علاقے کے لیے، تو اس کے اعتبار سے ان کا بیان ہی اصل ہے اور ان کے بعد جلسہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے ویسے بھی بولنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا نے جو کچھ کہا ہو اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اور وہ ایک تقریر تو یہ ہو گئی، مولانا کی پوری تقریر میری ہو گئی، اور اس کے بعد یہ کہ دو تین باتوں کا اس زمانے میں اہتمام کریں۔ ایک تو اپنے بچوں کو ایمان کے سلسلے میں اور عقیدے کے سلسلے میں سمجھانے کی اور ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، علماء کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے۔ ان کا یہی اصل کام ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے کہ ہمارے اس ملک کے ماحول میں جو مختلف واقعات پیش آتے ہیں سب طرح کے، جن میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے، ان کی بنیاد بھی اصل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس کردار پر قائم نہیں ہوتے جو مسلمان کا کردار ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے صحیح کردار پہ قائم ہو تو وہ کبھی نہ پولیس کی گرفت میں آئے گا نہ کوئی اور مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے کردار کو خراب کر لیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، نماز ہم نہ پڑھیں اور صاحب سودی قرضوں میں ہم بدھے رہیں اور نشہ ہم لوگ کریں اور جوئے سٹے کھیلیں، تو ہمیں کون بچا سکتا ہے پکڑ سے اور کون بچا سکتا ہے ناکام ہونے سے؟ اس لیے سب لوگ ان چیزوں پہ دھیان دیں۔ جلسے تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن آپ اس طرح کی کوشش کریں کہ اگر آج جلسہ ہوا ہے تو آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ بدلے، کچھ معاملہ ٹھیک ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ گھروں کے معاملات کو بھی ٹھیک کریں اور آپس کے جو جھگڑے وگڑے ہوں کوشش کر لیں کہ وہ بھی کم سے کم ہو جائے۔ اور اس کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے جھگڑا ختم کرنے کا کہ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا ہے، دوسرے کا حق دبانا نہیں ہے، اپنا حق لینا ہے اور اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا۔ اگر اس پر سب آ جائیں تو 90-95% جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس زمانے کے حالات میں ویسے بھی ضروری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ فلسطین کو سب دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں ساری دنیا کی طاقتیں ظالم کا ساتھ دے رہی ہیں، اور جن کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے وہ خاموش ہونے پر مجبور ہیں۔ مجبور ہی اور کیا کہا جائے، وہ 50-60 ممالک کی حکومتیں اپنی۔ ان حالات کا اثر ساری دنیا پر پڑتا ہے، تو دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور دنیا کے تمام ان خطوں کو جہاں اہل ایمان بستے ہیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے اور اپنے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ بس یہی اس وقت کیسا کہا جا سکتا ہے، اور یہی گویا اس جلسے کا پیغام ہے۔ مولانا نے جو تفصیلی بات کی ہو اس کو یاد کریں، اور یہ 4-5 باتیں میں نے جلدی کہتی ہیں، ان کو دھیان میں رکھ کر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔